أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وممن اور ان میں سے جو وہ من ایسا ہے من تو مین نون کو مین میں مدغم کر دیا گیا تو من ہو گیا اور من اور ان میں سے جو حولکم تمہارے اطراف ہیں حول کہتے ہیں حول کا مطلب اطراف حولکم تمہارے اطراف اسی سے ماحول ہے اردو میں کہتے ہیں ماحول کا مطلب کیا ہے اطراف و اکناف کی جو سچویشن ہوتی ہے اطراف و اکناف کو ماحول کہتے ہیں تو وممن حولکم اور ان میں سے جو حولکم تمہارے اطراف ہیں من الاعراب اعرابیوں میں سے یعنی اے مسلمانوں مدینے کے اطراف میں تمہارے یعنی مدینے میں تو مسلمان ہیں اور مدینے کے اطراف و اکناف کے بہت سارے چھوٹے دیہاتوں کے اندر بھی جو اعرابی رہتے ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ان میں سے جو تمہارے اطراف ہیں اعرابیوں میں سے منافق ہیں تو جس طرح یہ منافق مدینے کے اندر تھے اسی طرح اطراف و اکناف کے دیہاتوں میں بھی تھے فرمایا اور ان میں سے جو تمہارے اطراف ہیں اعرابیوں میں سے منافق ہیں ومن اہل المدینہ اور اہل مدینہ سے بھی اور اہل مدینہ میں سے بھی یعنی یہ منافقین اہل مدینہ میں سے بھی ہیں اور مدینے کے اطراف و اکناف کے اعرابیوں میں بھی ہیں مردو علی النفاق یہ اڑے ہوئے ہیں مردا کا مطلب ہوتا ہے اڑ جانا کسی چیز پر مصر ہو جانا تو مردو یہ سارے مصر ہیں یا اڑے ہوئے ہیں علی النفاق نفاق پر لا تعلمهم اے نبی تو ان کو نہیں جانتا تو اس میں قرآن کریم میں ایسے بہت ساری آیات ہیں جن سے صاف طور سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے انہی من جملہ آیات میں سے یہ بھی ہے اللہ فرماتا ہے لا تعلمهم اے نبی تو ان کو نہیں جانتا نحن ہم نعلمهم ہم جانتے ہیں ان کو سنعذبهم ان قریب ہم عذاب دیں گے ان کو سنعذب سا کا مطلب ان قریب نعذب ہم عذاب دیں گے ہم ان کو ان قریب ہم عذاب دیں گے ان کو مرتین 2 مرتبہ ثم یردون پھر وہ لوٹائے جائیں گے الی عذاب عظیم عذاب عظیم کی طرف اب یہ سنعذبهم مرتين ہم ان کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ پھر لوٹائے جائیں گے عذاب عظیم کی طرف تو 2 مرتبہ عذاب سے کیا مراد ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ان کو 2 مرتبہ سخت ترین عذاب سے دوچار کیا جائے گا پھر اس کے بعد آخرت کے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے بعض نے کہا یعنی ایک سنعذبهم مرتين یعنی دنیا کا عذاب اور پھر آخرت کا عذاب پھر اس کے بعد عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے سنعذبهم مرتين اور اس سے اگر ہم یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ 2 مرتبہ عذاب ایک دنیا کا عذاب اور دوسرا برزخ کا عذاب پھر یردون الی عذاب عظیم پھر ان کو عذاب عظیم یعنی قیامت کے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا وآخرون اعترفوا اور کچھ دوسرے ایسے ہیں اعترفوا انہوں نے اعتراف کر لیا تو یہ تو اعترفوا اردو میں مستعمل ہے انہوں نے اعتراف کر لیا یا اقرار کر لیا ہے بذنوبہم اپنے گناہوں کا خلطو انہوں نے خلط ملت کیا تھا خلط یخلط خلطن کا مطلب ملا دینا کسی چیز کو کسی چیز میں ملا دینا اس کو کہتے ہیں خلط ملت کرنا ملا دینا خلطو انہوں نے ملا دیا عملا صالحا نیک عمل کو وآخر سیئا اور دوسرے برے عمل کو وآخرا اور دوسرے سیئن برے عمل کو یعنی دوسرے کچھ ایسے لوگ ہیں
جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، ان سے کچھ اچھے اعمال بھی ہوئے، ان سے کچھ گناہ بھی سرزد ہوئے۔ تو اس سے مراد جو ہے اہل علم مفسرین نے بتایا کہ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں، وہ مومنین ہیں جنہوں نے غزوہ تبوک میں سستی اور کاہلی کی وجہ سے حصہ نہیں لیا اور پیچھے رہ گئے، لیکن وہ دل سے مومن تھے، لیکن ان سے غلطی ہو گئی، ان سے سستی ہو گئی، اس کے لیے وہ نہیں جا سکے، لیکن بعد میں انہیں اپنے اس گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے اپنے گناہ کا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، اس پر وہ شرمندہ تھے، سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے۔ اور کچھ دوسرے ایسے ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے خلط ملت کیا نیک عمل کو اور دوسرے برے عمل کو، عسى اللہ ان یتوب علیہ، عسى اللہ شاید کہ اللہ، اور جب اللہ کہتا ہے شاید کہ اللہ، شاید تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے یقینی چیز ہوتی ہے، عسى اللہ شاید کہ اللہ ان یتوب کہ توبہ قبول فرمائے علیہم ان کی، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم۔ خذ من اموالہم، خذ لے، اخذ یاخذ کا فعل ہے لینا، اسی کا امر ہے صیغہ امر خود، لے، من اموالہم ان کے اموال میں سے، صدقتن صدقہ، یعنی ان کے اموال میں سے صدقہ اصول کر، اور یہ صدقہ اس سے فرض صدقہ زکوٰۃ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اسی طرح نفلی صدقات بھی مراد ہو سکتے ہیں، دونوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ یہ لے ان کے اموال میں سے صدقہ، تطہرہم تو پاک کرتا ہے ان کو، تطہرہم تو پاک کرتا ہے ان کو، طہارت سے ہے، تو پاک کرتا ہے ان کو، وتزکیہم اور تو تزکیہ کرتا ہے ان کا، بہا اس سے، تزکیہ تزکیہم تزکیہ سے ہے، اور تطہرہم تطہیر سے ہے، یعنی پاک صاف کرتا ہے ان کو، لے ان کے اموال میں سے صدقہ، تطہرہم تو پاک کرتا ہے ان کو، وتزکیہم اور تو صاف کرتا ہے ان کو، بہا اس کے ذریعے، اس سے یعنی اس صدقے سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب مسلمان فرض زکوٰۃ دیتا ہے اپنے مال کی، یا نفلی صدقات دیتا ہے، تو زکوٰۃ اور صدقات کے نکالنے سے انسان مسلمان پاکیزہ ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس کے گناہوں سے، اس کی بری جو آلائشیں ہوتی ہیں نفس کی، ان سے جو ہے نا وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، لے ان کے اموال میں سے صدقہ۔ اور ایک بات میں یہاں پر بتا دوں کہ میں بار بار میں کچھ شاید نئے لوگ ہوں تو ان کو شاید پتہ نہ ہو کہ یہ جو ہماری کلاس ہے بنیادی طور سے یہ تعلیمی کلاس ہے، یہ ترجمہ قرآن سکھانے کی کلاس ہے، تو اسی مقصد سے میں بعض اوقات دوہرا کر پڑھتا ہوں، کسی آیت کا ترجمہ یا لفظ کے معنی دو بار تین بار بتاتا ہوں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے اور یاد ہو جائے، کیونکہ یہ بنیادی طور سے ایک تعلیمی کلاس ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، لے ان کے اموال میں سے صدقہ، تطہرہم تو پاک صاف کرتا ہے ان کو، وتزکیہم اور تو صاف کرتا ہے ان کو، بہا اس کے ذریعے، وصلی علیہم، وصلی علیہم اور دعا دے ان کے لیے۔ صلی کا مطلب صلی یصلی کا امر ہے، یعنی دعا دے، کیونکہ صلاح بھی اسی سے ہے، صلاح جو ہے اس کا اصل معنی عربی زبان میں دعا ہے، تو یہاں پر وہی معنی مراد ہے، صلی علیہم اور دعا دے ان پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ جب آپ کسی سے صدقہ اصول کریں، زکوٰۃ اصول کریں، تو اس کے حق میں دعا کریں، اس کے حق میں دعائیں مغفرت کریں، اس کے حق میں وصلی علیہ، اور ان کے لیے دعا کر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صدقات لے کر آپ کے پاس آتا، حاضر ہوتا تھا، تو آپ اس کے لیے دعا کرتے تھے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے، دیکھیں بازو والے صفحے میں دیکھیں، آیت نمبر 103 کے ضمن میں ہے، ذرا یہ حدیث پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقہ لے کر حاضر ہوتا تو آپ کہتے اے اللہ اس پر رحمت نازل فرما۔ چنانچہ میرے والد بھی صدقہ لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے کہا اے اللہ ابو اوفا کے اہل پر رحمت نازل فرما، وصلی علیہم اور تو دعا فرما ان کے لیے، ان صلاتک بے شک تیری دعا سکنن
باعث سکون ہے، سکنن یعنی سکون ہے، یعنی بے شک تیری دعا باعث سکون ہے لہم ان کے حق میں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہیں ہے، جو مسلمانوں کا امیر ہے یا جو بھی ذمہ دار ہے جس کے پاس جو ہے نا زکوٰۃ کا مال یا آپ صدقات کا مال لے جا کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا اس کو لوگوں میں تقسیم کرے، تو بہتر ہے، سنت ہے کہ وہ ان کے حق میں صدقہ دینے والے کے حق میں دعائیہ کلمات بولے، جیسے تقبل اللہ من، جزاک اللہ خیر، اللہ قبول فرمائے، تو یہ بولنا یہ بہتر ہے اور سنت۔ ان صلاتک سکن اللہ، بے شک تیری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سننے والا بہت جاننے والا ہے۔ علم یعلم، کیا انہوں نے نہیں جانا، علم یعلم کیا انہوں نے نہیں جانا، ان اللہ کہ بے شک اللہ، ہوا وہ، یقبل قبول کرتا ہے، التوبہ توبہ کو، عن عبادہ اپنے بندوں سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ اور وہ لیتا ہے صدقات، یعنی اللہ تعالیٰ صدقات کو لے کر یعنی قبول فرماتا ہے، پھر ان کو بڑھاتا ہے اور زیادہ کرتا ہے، جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے مثال دی کہ ایک کھجور جب ایک آدمی اچھے اپنے حلال مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، پھر اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ فرما خود الصدقات اور وہ لیتا ہے صدقات کو، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ بے شک اللہ ہوا وہ التواب الرحیم بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا اور کہہ، وقل اور کہہ، اعملوا تم سب عمل کرتے رہو، فَسَيَرَ اللَّهُ پس جلد ان قریب دیکھ لے گا، فَسَيَرَ اللَّهُ پس ان قریب دیکھے گا اللہ عملکم تمہارے عمل کو، ورسولہ اور اس کا رسول، والمؤمنون اور مومنین بھی، وستردون اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے، وستردون رد یرد ردن لوٹانا، وستردون اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ کی طرف، عالم جاننے والا، الغیب غیب چھپی ہوئی بات، والشہادہ اور حاضر یعنی غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُم بس وہ خبر دے گا تم کو، یونبئ نبأ یونبئ سے ہے خبر دینا بتانا اطلاع دینا، فَيُنَبِّئُكُم بس وہ بتا دے گا تمہیں، خبر دے گا تم کو، بما کنتم تعملون اس کی جو تم عمل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی عمل تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو مومنین ہیں اللہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور سارے اعمال جو بھی تم کرو گے اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، اور اس کے بعد تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ وآخرون اور کچھ دوسرے، اور کچھ دوسرے، آخرون اور کچھ دوسرے ایسے ہیں، مرجونا جو مؤخر کیے گئے ہیں، مرجونا ارجا یرجی ارجان سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مؤخر کرنا، ملتوی کرنا، پوسپون کرنا، تو آخرونا اور کچھ دوسرے ایسے ہیں، مرجونا جن کو مؤخر کیا گیا ہے، لامر اللہ اللہ کے حکم کے لیے، یعنی اللہ کے طرف سے فیصلے کے انتظار میں ان کے معاملے کو پوسپون کیا گیا ہے، یعنی اس سے مراد وہ چند مسلمان مومنین ہیں جو اپنی سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، سستی کی وجہ سے، اور انہوں نے اپنی اس غلطی کا اللہ کے نبی کے سامنے اعتراف بھی فرمایا، اقرار بھی کیا اپنی غلطی کا، اور وہ شرمندہ اور نادم تھے، تو ان کے بارے میں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، یہ 3 صحابہ تھے، ان کا بعد کی آیتوں میں بھی ذکر آئے گا تو وہاں پر بات تفصیل سے بات ہوگی، تو یہ لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا ہے، اب ان کے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا، تو ان کے معاملے کو آپ نے پوسپونڈ کر دیا کہ اللہ کا فیصلہ آنے تک، تو اسی لیے یہی مطلب ہے، وآخرون اور کچھ دوسرے ایسے ہیں، یعنی غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں
مرجون لامر اللہ، جو مؤخر کیے گئے ہیں اللہ کے حکم کے انتظار میں، یعنی ان کے معاملے کو، ان کے بارے میں فیصلے کو مؤخر کر دیا اللہ کے نبی نے تاکہ اللہ ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے اللہ کے فیصلے کے انتظار میں۔ تو یہ کچھ متین مومنین تھے جو کہ جنہوں نے سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں حصہ نہیں لیا تھا اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو پاسپون فرمایا۔ وآخرون، اور کچھ دوسرے مؤخر مرجون، جن کو مؤخر کیا گیا ہے لامر اللہ، اللہ کے حکم کے لیے، یعنی اللہ کے حکم کے انتظار میں، اما یعذبہم، یا تو عذاب دے انہیں، وَإِمَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور یا تو توجہ فرمائے ان پر۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، جیسے کہ بعد میں جو ہے نا آئے گا بات کیا ہے تو۔ والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا، مسجدن، ایک مسجد، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی، اتخذوا مسجدن، ایک مسجد، ضرارن، نقصان پہنچانے کے لیے، یعنی منافقین کے ایک گروہ کا تذکرہ ہے جنہوں نے ایک مسجد بنائی، انہوں نے ایک مسجد بنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک جانے والے تھے، اسی عرصے میں منافقین کے ایک گروہ نے یہاں پر قباء کی مسجد کے علاقے میں، قریب کے علاقے میں، وہاں پر انہوں نے ایک مسجد بنائی، اور ان کی مسجد بنانے کا مقصد یہ تھا تاکہ یہاں اس مسجد کو، وہ بظاہر مسجد ہو اور بباطن جو ہے وہ ان منافقین کی ایک اجتماع گاہ تھی، یعنی یہ منافقین یہاں پر جمع ہو کے میٹنگ کرنے کا خفیہ اڈا بنانا چاہتے تھے تاکہ اسلام کے خلاف سازش کر سکیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں میٹنگ کر سکیں، اور تاکہ مسلمانوں کی صفوں میں فساد اور تفرقہ ڈال سکیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، جب مسجد تعمیر کر لی تو اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ آ کر ہماری مسجد میں نماز پڑھیں، آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھیں تاکہ برکت حاصل ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں تبوک سے آنے کے بعد نماز پڑھوں گا۔ تو یہ بات ہو گئی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں اپنے نبی کو بتایا کہ ان منافقین کا اصل مقصد کیا ہے، ان منافقین کا اصل مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا اور اپنے نبی کو منع فرما دیا اس بات سے کہ وہ اس مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کو بھیجا، انہوں نے جا کر اس مسجد کو گرا دیا۔ والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی، مسجدن، ایک مسجد، ضرارن، نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور کفر کرتے ہوئے، وتفریقا بین المؤمنین، وتفریقا، اور تفریق ڈالنے کے لیے، تفرقہ ڈالنے کے لیے، بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان، وارصادا، اور انتظار کرتے ہوئے، ارصادا، انتظار کرتے ہوئے، لمن حارب اللہ ورسولہ، ہر اس شخص کا جس نے حارب اللہ، جس نے جنگ کی اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، من قبل، پہلے سے۔ تو ان مقاصد، ان برے مقاصد کے تحت انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بظاہر یہ مسجد رہے، اور دوسری طرف یہاں پر وہ بیٹھ کر اپنی میٹنگیں کرتے رہیں۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور البتہ وہ ضرور قسمیں کھائیں گے، ان اردنا، کہ ہم نے ارادہ نہیں کیا تھا، الا الحسنى، مگر بھلائی کا۔ پھر اللہ اپنے نبی کو بتا رہا ہے کہ یہ منافق قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا اس مسجد کو بنانے سے ہماری نیت نیک تھی، ہمارا کوئی برا ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، انہم، کہ بے شک وہ، لکاذبون، البتہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، تو نہ ٹھہر اس میں کبھی بھی، لا تقم، پھر اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کبھی کھڑے نہ ہوں، آپ وہاں جا کر نماز نہ پڑھیں، کیونکہ اس مسجد کی بنیاد جو ان منافقین نے بنائی ہے فتنہ اور فساد اور تفریقے کے اوپر ہے۔ فرمایا لا تقم، تو نہ کھڑا ہو، فیہ، اس میں، اس مسجد میں، ابداً، کبھی بھی، لمسجد، البتہ وہ مسجد،
उस्सिसा जिसकी बुनियाद रखी गई, उस्सिसा बुनियाद रखी गई, असास से है, इसी से असास कहते हैं बुनियाद को, उर्दू का लफ्ज है, मुस्तमल है असास बुनियाद, तासीस मतलब बुनियाद डालना, ये लफ्ज भी मुस्तमल है उर्दू में। तो लमस्जिदुन अलबत्ता वो मस्जिद, उस सीसा जिसकी बुनियाद रखी गई है, अलत तकवा तकवे पर, मिन अव्वल यौम पहले ही दिन से, अहक्कु वो ज्यादा हकदार है, अन तकुमा फी कि तू ठहरे उसमें, ठहरे उसमें से मुराद ये है कि उसमें जाकर नमाज पढ़े। फीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू, उसमें ऐसे अफराद हैं, रिजालुन रजुल की जमा है, यानी ऐसे आदमी हैं, ऐसे लोग हैं, युहिब्बूना जो मोहब्बत करते हैं, अन यततहरू कि वो खूब पाक साफी सफाई पाकीज़गी और सफाई हासिल करें। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और अल्लाह मोहब्बत करता है तहारत रखने वालों से। अब ये मस्जिद कौन सी है जिसकी बुनियाद तक, तो उसके हवाले से दो राय हैं। बाज ने कहा कि इस मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवे पर रखे गए से मस्जिद कुबा मुराद, और बाज दीगर मुफस्सिरीन ने कहा कि इससे मस्जिद नबवी मुराद। तो और इसके हवाले से यहाँ पर नीचे हाशिए में आप देखें, आयत नंबर 108 के ज़िम्न में यहाँ पे दोनों आरा को का जिक्र किया गया है, और उससे मुताल्लिक जो है रिवायात दर्ज की गई हैं। और नीचे उसके बाद बाजू के सफ़े में एक नोट लिखा है, देखें उसको, दोनों तफसीरें सही हैं, यानी आप अगर इससे मस्जिद कुबा मुराद लेते हैं तब भी वो सही है, और अगर इससे मस्जिद नबवी मुराद लेते हैं तब भी सही है। तो नोट दोनों तफसीरें सही हैं। चुनाचे हाफिज इब्न कसीर अपनी तफसीर यानी तफसीर इब्न कसीर में फरमाते हैं कि दोनों में कोई तजाद नहीं है, यानी दोनों अक़वाल में कोई टकराव नहीं है, क्योंकि जब यह साबित हुआ कि मस्जिद कुबा की बुनियाद पहले ही दिन से तक़वा पर रखी गई है, तो मस्जिद नबवी नबवी इस वस्फ़ की बदरजा औला मुस्तहिक है। तो बहरहाल, तो इसके अंदर मस्जिद, वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वे पर रखी गई से मुराद, बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि इससे मस्जिद कुबा मुराद है, और बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि इससे मस्जिद नबवी मुराद है, और ये दोनों अक़वाल अपनी जगह पर दुरुस्त हैं कि दोनों की बुनियाद तक़वे पर रखी गई। ला तक़ुम फ़ीही अबदा, तू ना ठहर उसमें कभी भी, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद रखी गई है तक़वा पर, मिन अव्वल यौमिन पहले दिन से, अहक्कु अन तक़ूमा फ़ीह ज़्यादा हकदार है कि तू खड़ा हो उसमें, फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं कि वो पाक साफ रहें। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और अल्लाह भी मोहब्बत करता है पाक साफ रहने वालों से। अफमन अस्ससा बुनियानहु अला तक़वा मिन अल्लाह, क्या पस वो शख्स जिसने बुनियाद रखी, अफमन अस्ससा क्या पस वो शख्स, क्या पस वो जिसने बुनियाद रखी, हाँ जिसने अस्ससा बुनियानहु जिसने बुनियाद रखी, बुनियानहु अपनी इमारत की, अला तक़वा तक़वे पर, मिन अल्लाह अल्लाह के, यानी अल्लाह के तक़वे पर बुनियाद रखी, व रिदवान और खुशनुदी पर, यानी जिसने, क्या वो शख्स जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह के तक़वे और अल्लाह की खुशनुदी की खातिर रखी, अल्लाह की रिज़ा चाहते हुए रखी, खैरुन ज्यादा बेहतर है, अमन या वो शख्स, हम कहते हैं या, मन वो शख्स, या वो शख्स जिसने अस्ससा बुनियाद रखी, बुनियाना हूं अपनी इमारत की, आला शफा जुरुफिन हार किनारे पर गिरने वाले गड़े के, शफा कहते किनारे को, शफा किनारे, जुरुफ गड़ा, हारिन गिरने के करीब यानी गिरने वाला, यानी अब जो शख्स एक ऐसी भुरभुरी रेत के ऊपर रखेगा, एक ऐसे गड्ढे के किनारे भुरभुरी रेत पर अगर अपनी इमारत की बुनियाद रखेगा, तो ज़ाहिरी बात है कि वो इमारत ठहर नहीं सकती। वो उस भुरभुरी रेत के गिरने के साथ वो इमारत भी गिर जाएगी। तो फरमाया अमन या वो शख्स जिसने बुनियाद रखी अपनी इमारत की, अला शफा किनारे पर, जुरूफिन हार गिरने वाले गड्ढे के, जुरूफिन गड़ा, हारिन गिरने वाला, फनहारा बस वो गिर पड़ा, फनहारा बस वो गिर पड़ा, बस वो गिर पड़ा, बिही उसको लेकर, फी नारी जहन्नम
जहन्नम की आग में। तो दोबारा तर्जुमा देखें, अफमन अस्सस बुनियानहु, क्या पस वो शख्स जिसने बुनियाद रखी अपनी इमारत की, अला तक़वा मिन अल्लाहि व रिज़वान, अल्लाह के तक़वा और उस खुशनुदी पर, खैरुन बेहतर है, अम्मन अस्सस बुनियानहु, या वो शख्स जिसने बुनियाद रखी अपनी इमारत की, अला शफा जुरुफिन हार, गिरने वाले गड्ढे के किनारे, फनहार बिही, बस वो गिर पड़ा, बिही उसको लेकर, फी नारी जहन्नम, जहन्नम की आग में। वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, और अल्लाह हिदायत नहीं देता जालिम कौम को। ला यज़ालु बुनियानुहुम अल्लज़ी बनौ, हमेशा रहेगी, ला यज़ालु हमेशा रहेगी, बुनियानुहुम उनकी वो इमारत, बुनियान इमारत, हमेशा बाकी रहेगी उनकी वो इमारत, अल्लज़ी जिसको बनौ उन्होंने बनाया था, यानी बुनियान से मुराद वो इमारत, यानी वो जो मस्जिद गिरार, उसको जो है अहले इल्म उस मस्जिद को जो जिसको मुनाफिकीन ने बनाया था उसको मस्जिद गिरार का नाम देते हैं, समझे ना। तो फरमाया तो बुनियान से मुराद वो मस्जिद गिरार है, तो बराबर रहेगी उनकी वो इमारत यानी मस्जिद गिरार, अल्लज़ी बनौ जिसको उन्होंने बनाया था, रीबतन निफाक बनकर, रीबतन यानी शक या खटका, रिबतन खटका या शक, और मुराद है निफाक, निफाक बनकर रहेगी, हमेशा रहेगी उनकी वो इमारत, अल्लज़ी बनौ जिसे उन्होंने बनाया था, रीबतन निफाक बनकर, फी कुलूबिहिम उनके दिलों में, यानी ये जो मस्जिद दिरार इन्होंने बनाई थी, इन मुनाफिकों के दिलों में जिन्होंने ये मस्जिद दिरार बनाई थी, ये हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे उनके दिलों में ये इमारत, ये मस्जिद दिरार एक निफाक बनकर बाकी रहेगी। जिस तरीके से बनु इसराइल के उन लोगों ने जिन्होंने बछड़े की इबादत की थी, उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, वो उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ल, कि उनके दिलों में वो बछड़े की मोहब्बत पिला दिए गए थे। तो इसी तरीके से ये जो मुनाफिकीन हैं जिन्होंने मस्जिद ज़िरार बनाई है, उनके दिलों में हमेशा ये काम जो उन्होंने किया था वो निफाक बनकर उनके दिलों में हमेशा जब तक वो जिंदा रहेंगे उनके दिलों में वो रहेगा। ला यज़ालु बुनियानुहुम अल्लज़ी बनौ, बराबर रहेगी उनकी वो इमारत जिसे उन्होंने बनाया, रीबतन निफाक बनकर, फी कुलूबिहिम उनके दिलों में, इल्ला मगर ये कि अन तक़त्ता कुलूबुहुम, के टुकड़े टुकड़े हो जाएं उनके दिल, मुराद ये है टुकड़े टुकड़े हो जाएं उनके दिल से मुराद ये है कि मगर ये कि वो मर जाएं, यानी इस निफाक से इस निफाक से वो इस दुनिया में रहते जीते जी उससे वो अलग नहीं हो सकेंगे, इल्ला है कि उनको मौत आ जाए, इल्ला अन तक़त्ता कुलूबुहुम, मगर ये कि टुकड़े हो जाएं उनके दिल। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह बहुत इल्म वाला, बड़ी हिकमत वाला है। इन अल्लाह अश्तरा, बेशक अल्लाह ने खरीद ली है, मिनल मुमिनीना मोमिनों से, अनफुसहुम उनकी जाने, व अमवालहुम और उनके अमवाल, बिअन्ना, बा यहाँ पर बदले में इस माने में, ये बा बदलियत के मानने पर है, यानी बदले में इसके, मुकाबले में इसके, कि अन्ना लहुमुल जन्नह, कि बेशक उनके लिए जन्नत है। तो अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल खरीद, किस बदले में? जन्नत के बदले में। और ये अल्लाह ताला का करम है, क्योंकि ये जान और माल अल्लाह ही के दिए हुए हैं। अल्लाह ताला ने मोमिनों को ये जो जान दी थी वो भी अल्लाह के दिया हुआ है, माल दिए वो भी अल्लाह के दिए हुए हैं। फिर वही चीज अल्लाह उनसे दोबारा खरीद लेता है और उससे एक और बहुत बेशकीमत चीज उनको अता फरमाता है, और वो जन्नत। बेशक अल्लाह ने खरीद लिए हैं मोमिनों से उनके जान और उनके माल, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बदले में इसके कि उनके लिए जन्नत है। युकातिलून फी सबीलिल्लाह, वो क़िताल करते हैं, जंग करते हैं इस सबील अल्लाह के रास्ते में, फयक्तुलूना, बस वो कत्ल भी करते हैं, वयुक्तलूना और कत्ल किए जाते हैं, वअदन अलैहि, ये वादा है उस पर, हक्कन सच्चा, फित तौराती, तौरात में, वल इंजीली और इंजील में, वल कुरानी और कुरान। फिर अल्लाह कहता है ये अल्लाह के ऊपर वादा है, और अल्लाह का ये वादा न सिर्फ कुरान में है बल्कि कुरान से पहले भी अल्लाह ने जो किताबें उतारी हैं आसमानी उनमें भी यह वादा है, तौरात में भी अल्लाह का ऐसा वादा है, इंजील में भी वादा है, कुरान में भी वादा है, और अल्लाह अपने वादे को पूरा करता है।
वमन औफा, वमन और कौन है, औफा ज्यादा पूरा करने वाला, औफा यानी ज्यादा पूरा करने वाला, वफा से है, वफा करना, वादा वफा करना कहते हैं, उसी से औफा मतलब ज्यादा वादा पूरा करने वाला, समझे ना। जिस तरीके से फजीलत से अफजल है, ताहिर से अतहर है, अतहर का मतलब ज्यादा पाकीज़ा, अफजल का मतलब ज्यादा फजीलत वाला, अकबर का मतलब ज्यादा बड़ा, असगर का मतलब ज्यादा छोटा। तो इसी तरह अफ़अल का वजन आता है जिसमें मुबालगे का माना होता है। तो इसी तरह ये है, वमन औफा और कौन है ज्यादा पूरा करने वाला, बेअहदिही अपने वादे को, मिन अल्लाह अल्लाह से बढ़कर, यानी अल्लाह अल्लाह ताला अपने वादे को जरूर पूरा फरमाता है, और कोई ऐसा नहीं जो आप अल्लाह से बढ़कर अपने वादे को पूरा करने वाला। वमन औफा और कौन ज्यादा पूरा करने वाला है, बेअहदिही अपने वादे को, मिन अल्लाह अल्लाह से बढ़कर, बस तबशिरू बस खुश हो जाओ। फिर अल्लाह मोमिनीन से कह रहा है, फस्तबशिरू बस खुश हो जाओ, बिबैइकुम तुम्हारे उस सौदे से, बै कहते हैं फरोख्त करना, बै व्यापार, फरोख्त, बिजनेस, फस्तबशिरू बस तुम खुश हो जाओ, बिबैइकुम तुम्हारे इस व्यापार से, अल्लज़ी बायअतुम बिह जो तुमने तय किया है उससे, यानी जो बिजनेस, जो कारोबार, जो व्यापार तुमने अल्लाह से किया है, जो सौदा तुमने अल्लाह से किया है, जो तिजारत तुमने अल्लाह से की है, ये बड़ी शानदार बड़ा शानदार सौदा है। बस ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनो तुम खुश हो जाओ, बस तब शुरू बस खुश हो जाओ, बिबैइकुमुल्लज़ी तुम्हारे उस सौदे से, अल्लज़ी बायअतुम बिह जो तुमने तय किया है उससे, वज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम और वो वही बड़ी कामयाबी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर रुकते हैं।